جو ہیں وہ اس طرح ہیں جس طرح رولیٹ پہ ایک بال چلتا ہے، چلتا رہتا ہے، وہ سینٹر کی طرف آتا ہے، کوچی کی جیت ہو جاتی ہے اور 35 لوگ اس میں ہار جاتے ہیں اور 36واں بندہ جیت جاتا ہے۔ یہی کچھ آج کل پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑا کیا جا رہا ہے۔ آپ پوچھیں گے کھلواڑا کیوں ہے؟ کھلواڑا یہ ہے کہ ایک ایسے ادارے کے بارے میں ابھی تک مخمصہ ہے کہ یہ ادارہ سول ہے، عسکری ہے، لیکن وہ یوں ہے کہ نام تو اس کا سیولین رکھا ہوا ہے لیکن ہے تو وہ عسکری والوں کا ہی نا۔ اور پھر کل ایک اور بات ہوئی، ایک 2016 میں جب پاناما کیس چلا تھا تو 17 میں جا کے ایک ریٹائرڈ کرنل لیاقت صاحب بڑے مشہور ہوئے تھے، ان کے ذمے تھا عدالتوں کو، ججوں کو اور اس طرح کے دوسرے احباب کو اپنے دستے کنٹرول میں رکھنا۔ اور کل جب آرمی چیف کا دورہ ہوا آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کا بھی، اس کے بعد کچھ باتیں تو اب مزید نکل رہی ہیں کہ وہ صاحب نے ریٹائرمنٹ لے لی لیکن میری صحت ٹھیک نہیں ہے اور دبئی چلے گئے ہیں۔ اب دیکھیں وہ سفید ملبوسات والے کیا ہوتا ہے۔ آج میں نے شوکت صاحب سے 2 باتیں پوچھنی ہیں کہ یہ باتیں تو بڑی آئینی بھی ہیں اور پاکستان کے آئین کے ساتھ وابستگی بھی ہے، اور اس کے اندر سول جو بالادستی ہے اس کی بھی بات ہوگی۔ تو چلو ہم چلتے ہیں سردار شوکت علی کشمیری کے پاس۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سر بات یہ ہے جو آج میں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ سوال ایک بس اچانک آ گیا، وہ سوال ہو گیا، سوال کرنا تھا، آپ نے اس کا بتانا ہے، کوئی حل بتائیں کیا ہے یہ جو آئی ایس آئی ہے، انٹر سروسز، انٹر انٹیلیجنس سروسز، یہ بنا تھا سول جو انٹیلیجنس ہے اس کے بارے میں کہ اندرونی حالات کا بھی پتہ لگے، سول ملازموں کی بھی خبر گیری ہوتی رہے، کوئی کون ریاست کا وفادار ہے، کون ریاست کے ساتھ کلواڑا کرتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، یہ سب کچھ تھا۔ لیکن قانون یہ بنا گیا کہ اس کا جو حاضر جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ آرمی کا ایک پہلے میجر جنرل بریگیڈیئر تک رینک رہے ہیں، اس کے بعد میجر جنرل، پھر آپ لیفٹیننٹ جنرل، تو وہ ڈائریکٹ وزیر اعظم کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس ادارے کے اندر عسکری وردی والے سول کپڑوں میں بھی تعینات ہیں، جن کی تعداد جیسا کہ آپ نے ایک پروگرام میں بتائی تھی کہ 1 لاکھ تک ہے لوگ، یعنی جو بتا رہے ہیں سول باقی بھی ہیں۔ تو کیا یہ اقتداد نہیں ہے کہ آپ نے ایک سول ادارہ بنایا، سول انٹیلیجنس کے لیے بنایا، اس کے اندر اپنے لوگ بھیجے، اس کے بعد اس کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ لیفٹیننٹ جنرل ہے، اور لیکن اس کی تقرری جو ہے اگر وزیر اعظم نہیں کر سکتا تو پھر وہ کس طرح کا ماتحت ادارہ ہے؟ اتنی سی بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی میں آئی ایس آئی کے بارے میں ایک کنفیوژن پایا جاتا ہے جی کہ یہ فوجی افسران پہ مشتمل ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے جی جو پارٹ اینڈ پارسل ہے فوج کے، یا پھر یہ کلی طور پر ایک سویلین انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو اپنے وزیر اعظم کو جواب دہ ہے۔ میں اس کی لمبی ہسٹری میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات ہے جو اس وقت تک کے شواہد جو بتاتے ہیں کہ اپنے قیام سے لے کے تو 1970-72 تک ہے، اس کا تذکرہ جو ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے۔ اس کے کام کے بارے میں، اس کے فرائض کے بارے میں البتہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ایک پولیٹیکل ونگ بنایا گیا ہے اس میں، جی جو
پاکستان کے سویلین افیئرز، خاص کر کے سیاسی جماعتوں اور ان کے کارکنوں کی بھی دیکھ بھال کرے گا کہ کوئی پارٹی ملک کے اندر کوئی بحران تو پیدا کرنے والی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اور وہ سیاسی جو اس میں ونگ بنایا گیا وہ تا دم تحریر وہ ابھی تک موجود ہے. حالانکہ کئی دفعہ یہ اعلان ہو گیا کہ اس کا جو سیاسی ونگ ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن ختم تو کچھ ہوا نہیں ہے. مثلاً 2019 کے الیکشنز یا 2019 سے پہلے کے جو اگر رول دیکھے آئی ایس آئی کا، تو وہ سیاست میں تو بدستور ایکٹیو بھی رہی ہے اور سیاسی حکومتوں کو ڈی اسٹیبلائزیشن میں اپنا رول ادا کرتی رہی ہے. اب یہ عجیب قسم کی ایجنسی ہے جس کی میجورٹی جو ہے وہ آرمی پرسنلز پہ ہے. تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حوالدار میجر، صوبیدار، کرنل، میجر، چھوٹے رینک سے اوپر رینک تک چاہتے ہیں. کرتے مطلب یہ ہے وہ ہے یعنی جی میجر جنرل ہیں، میجر جنرل کے لیفٹیننٹ جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، جی لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ چیف ہوگا. اچھا کچھ بیچ میں ادوار ہیں جس میں اس کے چیف کی تعیناتی میں آرمی سے ہٹ کے بھی، یعنی آرمی سے ہٹ کے نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے پہلی دفعہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل کو کلی علی کلی خان صاحب، علی کلی خان صاحب، لیکن وہ بلاخر 6 مہینے رہے تھے، وہ 6 مہینے کے بعد ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور بھی مختلف ادوار میں جو ہے وہ سویلین یعنی پرائم منسٹر کا آفس جو ہے وہ کوششیں کرتا رہا کہ یہ جو لفظوں میں ہے کہ یہ ایجنسی وزیر اعظم کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن لگتا اس طرح ہے کہ اگر پوری تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو وزیر اعظم اس ایجنسی کے آگے بے دست و پائی ہم نے دیکھی. کسی بھی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں جتنے بڑے اس ایجنسی کے پاس وسائل ہیں، ان وسائل کے آگے ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے جو الیکٹڈ ہو وہ ٹھہر نہیں پاتی. اب جب ایک ایجنسی کے تقریباً سارے لوگ وہ آرمی کے لوگ ہوں گے، مختلف جو رینکس کے لوگ ہیں، اور گائے انہوں نے جو سویلین لوگوں کو بھی اس میں ہائر کیا ہوا ہے، کچھ کنٹریکٹ پہ ہیں، کچھ ہیں شاید پرماننٹ بھی کوئی ہو. بیسیکلی سوال اس وقت یہ بھی اٹھ گیا ہے کہ وہ لوگ جو سویلین سپرامیسی کی بات کرتے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے اس حق کو تسلیم کرنے کے لیے یا پس و پیش کیوں کر رہے ہیں، جبکہ وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ آئی ایس آئی کا چیف لگانا یہ میری ڈومین ہے، یہ میں اس کو منتخب کروں گا، سلیکٹ کروں گا، اپائنٹ کروں گا، جبکہ یہ ملٹری چیف کا اختیار نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایجنسی کا جو کریکٹر ہے وہ سویلین کم اور فوجی زیادہ ہے، اور اس کی طاقت بھی اسی لیے زیادہ ہے کہ آرمی اس سے، حالانکہ آرمی کی اپنی انٹیلیجنس ایم آئی ہے، ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی، لیکن عمومی طور پر ایم آئی کو آرمی غیر معمولی حالات میں پولیٹیکل افیئرز میں اس کو استعمال کرتی ہے. زیادہ تر ان کا کام جو ہے وہ ملٹری کی ہی انٹیلیجنس کرنا ہے. آخر اتنے جو وزرائے اعظم ہیں جو اس ایجنسی کے ہاتھوں شکار ہوئے، اس ایجنسی نے
عدلیہ پہ دباؤ ڈالا، پولیٹیکل پارٹیوں پہ، ان کی وفاداریوں پہ، ہر طرح کی چیزیں جو ہے وہ یہ ایک پورے پاکستان کی ایک تاریخ ہے. کہیں براہ راست وہ لوگ جو آرمی سے اس ایجنسی میں کام کرتے ہیں، ان کے علاوہ آرمی کا کوئی بھی افسر، کوئی بریگیڈیئر، کوئی میجر جنرل، وہ سیاسی کارکنوں کی توڑ پھوڑ میں شریک نہیں ہوتا، وہ تھرو کسی ایجنسی کی. تو اتنے وزرائے اعظموں کے ہونے کے باوجود اس ایجنسی کے لیے کوئی قانون کیوں نہیں بنا سکے؟ اس کے رول کا یہ تعین کیوں نہیں کر سکے؟ قانون بنانا پارلیمنٹ میں ہوتا ہے میرا خیال ہے. جی 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 جی. تو 70 بندے وہاں پہ، آپ نے پتہ ہی آپ کو 70 بندے 76 بندے جنرل امجد شعیب صاحب نے کہا جی ہمارے وہاں پہ موجود ہیں. نہیں، بات آپ یعنی یہ بات درست ہے. دیکھیں، ایک سویلین انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس کا نام آئی بی یعنی انٹیلیجنس بیورو بھی ہے. جی وہ سویلین ہے جی، پولیس تو اس میں ایف آئی اے وغیرہ. مطلب یہ ہے کہ سویلین ہے، اور اس میں لوگوں مختلف اداروں سے اڈاک پہ اس میں جی جاتے ہیں، اور آگے پھر ان کی خواہش پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اسی سروس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا بیک. ہاں میرا خیال جو آفیسر ایسے ہوتے ہیں، باقی ڈائریکٹ بھی بڑھتی ہے اس میں میرا خیال کوئی ان کی. ہاں جی جی، ڈائریکٹ بھی ہے. اور دنیا بھر کی ایجنسیز میں، حتیٰ کہ آپ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو لے لیں تو ان میں بھی یعنی وہ ایجنسیاں جو پیورلی سویلینز ہیں، اس میں بھی لوگ دوسرے اداروں سے یعنی فوج سے بھی اور دیگر اداروں سے بھی اڈاک پہ جاتے ہیں، اور بالآخر جب ان کی ٹریننگ وغیرہ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ اسی میں آگے کام کرنا چاہتے ہیں یا ان کو پھر واپس ہے وہ جو اڈاک پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو واپس ان کے اپنے اداروں میں. اور کئی ایک لوگ ایسے ہیں جو پولیس سے گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ واپس پولیس میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کو واپس پولیس میں بھیجا جاتا ہے. لیکن آئی ایس آئی جو ہے ایک ملٹری نیچر کی آرگنائزیشن جی رہی، اور ایک روایت ہے کہ یہ رپورٹس جتنی بھی پابند ہیں، یہ تمام رپورٹس جو ہے نا وہ پرائم منسٹر کو کرنے کی. لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس نے کبھی دیانتداری سے ایک سویلین پرائم منسٹر کو اس اہل جانا ہو کہ اسے رپورٹ کی جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اس بات پہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً سارے، چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اقتدار میں ہیں، وہ اس حق کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کا حق ہے. ایسے ہی جیسے جس وقت جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا سوال پیدا ہوا تھا تو کئی ایک لوگ اس کو کمپرومائز کے طور پر لیتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ان ساری پارٹیوں نے دراصل جنرل باجوہ کے ہاتھوں بلیک میل ہوئے یا انہوں نے، اور اس کو ایکسٹینشن دے دی. حالانکہ اس وقت بھی سوال جو تھا وہ پرائم منسٹر آفس کا تھا. پرائم منسٹر آفس میں آج عمران خان ہے، ضروری نہیں ہے کہ کل عمران خان ہوں، لیکن وہاں پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ پرائم منسٹر کی ڈومین ہے، وہ ایکسٹینشن دیں، اپائنٹ کریں، ارلی ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں. آرمی چیف کو کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ آگے اس کے جو بھی کنسیکوینسز ہوں، فرض کریں آرمی میں جڑت ہوتی ہے تو وہ بعض دفعہ ان فیصلوں کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے مارشل لا ملک پہ لگا دیتے ہیں. تو کانسٹیٹیوشن میں ایک چیز کو کنفرم کیا گیا کہ یہ کلی طور پر پرائم منسٹر کا اختیار ہے، پرائم منسٹر آفس کا اختیار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ چیز بھی ونس فار آل طے ہونی چاہیے. اور اس میں بھی میرٹ کا، چونکہ دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر میرٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس میں لیا جائے گا تو کیسے لیا جائے گا، تھرو پبلک سروس کمیشن کے لیا جائے گا، کیونکہ اس میں بھی تو آپ کو پتا ہے نا رینکس ہیں.
ग्रेड्स है, तो जो who will decide, यानी अनटिल ये इमरान खान साहब जो मेरिट की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बात तो वो उसूली तौर पर दुरुस्त कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बातें इस वक्त वो आदमी कर रहा है जो सियासत में और पब्लिक के लिए कुछ अपने रवैयों की वजह से और उसकी जमात के अपने जो फाशिस्ट टेंडेंसीज थी, उनने उनको इतना यक व तनहा कर दिया कि आज उस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को है कि किसी इकदाम की हमायत के लिए अपोजिशन उनकी ताहीद और हमायत नहीं करेगी। वैसे एक बात अर्ज कर तो फिर टूटते टूटते कि उन्होंने वजीर आजम बनने के लिए इंटरव्यू दिया था, बेशक वो पब्लिक सर्विस कमीशन थी या CSS था या कोई और था, उन्होंने इंटरव्यू जरूर दिया था। देखना, ये तो पाकिस्तान की जो रियासत है ना, जी देखिए मैं तो ये बात बिल्कुल बबांगे दुल कहूंगा कि ये इस रियासत के अंदर अब मेरिट को लुटाना, मेरिट कायम करना जब आप 70 सालों में नहीं कर सके, तो फिर कोई इनकलाब ही मेरिट ला सकता है। ये पार्लियामानी पार्टियां जो कंप्रोमाइज्ड हैं, जो प्रिंसिपल लड़ाइयों में कभी मजामती और मुफाहमती बयानियों के पीछे खड़ी हो जाती हैं जी, और दूसरी कुछ इस आस में हो जाती हैं कि अगर नजर करम हम पे पड़ जाए तो हमारा हुजम जो है वो बढ़ सकता है। तो ये पार्टियां तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी ऐसे उसूल पे जहां सिविलियन बालादस्ती और इन एजेंसियों की इस सारी ताकत को किसी कानून के ताबे करके यहाँ कोई मेरिट लगा सकती है। ये सूरत हाल एक इनकलाब का तकाजा करती है और कई एक लोग अगर आप देखें तो अब इस रियासत से टोटली मायूस भी हैं। कई लोग तो उन्होंने तो अपने रास्ते का इंतखाब कर लिया और वो अब इस रियासत के अंदर रहने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो इस रियासत के अंदर रहने के लिए तैयार हैं, कुछ तो कंडीशनल कहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो अनकंडीशनल, लाइक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो है, ये दो पार्टियां ऐसी हैं जो टोटली अनकंडीशनली, मैं जमात इस्लामी या उन पार्टियों का जिक्र इसलिए नहीं करता हूं कि चूंकि उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर नहीं है, इन दो पार्टियों के पास है। तो क्या ये दोनों पार्टियां कभी इस बात पे इत्तेफाक करेंगी कि हम मेरिट, देखें ना, फौज का मेरिट जो है वो एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर तय नहीं कर सकता। दुनिया दुनिया की जो हम देखते हैं जी जी, जो फौजें हैं उनके अमूमी तौर पर उनका अपना मैकेनिज्म होता है फौजों का। पाकिस्तान की फौज तो इस लिहाज से एक्सेप्शन है ना कि ये हमेशा इक़्तिदार पे या तो शबखून मारती है या फिर पीछे बैठ के, तो जो है ना, पर्दे के पीछे बैठ के तो सारी सिविलियन हुकूमतों को या तो स्ट्रेंथन करती है या डिस्टेबलाइज करती है। जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में तो किसी को कोई शक व शुबा नहीं रहा कि उस हुकूमत को चलाने में, उस उनकी हुकूमत बनाने में यह सारा रोल जो है वो ISI और फौज का ज्वाइंट प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट में को उन्होंने बाआसन तरीके से जो है ना अंजाम दिया। और अपोजिशन पार्टियों ने इस अलायंस के बावजूद, यानी मिलिट्री और इमरान खान साहब की हुकूमत है, यानी PTI और मिलिट्री अलायंस के बावजूद भी उन्होंने न सिर्फ सरवाइव किया बल्कि बाज इकदामात पे बाज मौक़ों पे बड़े सख्त किस्म का मौक़िफ़ भी अख्तियार किया। और कई लोगों ने जो जो इन्हीं इदारों के साथ वाबस्ता थे, उन्होंने उनके इन बयानियों को, खास करके नवाज शरीफ साहब को, बहुत ज़्यादा हतफ़े तनकीद बनाया गया। उनकी हुब्बुल वतनी पे भी सवालात उठाए, उनके हर तरह के क्रेडेंशियल्स पे सवालात उठाए गए। और फिर आप ये देखें कि एक पूरी कैंपेन उनके खिलाफ चलाई गई, जी ये मोदी के यार हैं और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। और ऐसी पार्टियों ने ये नारे लगाए जो, जिन पार्टियों को ये नारे नहीं लगाना चाहिए थे। मतलब पीपल्स पार्टी को ये नारे नहीं लगाना चाहिए थे, इसलिए कि अगर आप खित्ते के अंदर अमन चाहते हैं
جنوبی ایشیا کی کا امن اور سلامتی آپ کے مد نظر ہے تو پھر یقیناً جو ہے وہ اگر کسی دو ملکوں کے وزرائے اعظم ایک دوسرے کے قریب آ کے کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کو ایجنٹ بنا دینا ہے، یہ درست پالیٹکس نہیں ہے. دو ہی تو کام ہے، یا آپ مرتد مشرک اور کافر، دوسرا آسان طریقہ ہمارے پاس ہے ہندوستان کا یار ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اٹ از انفارچونیٹ کہ آرمی نے ہمیشہ پاکستان کے اندر ریڈیکلائزیشنز، یعنی ان فورسز کو جن میں یہ ریڈیکل ہونے کی ٹینڈنسی تھی، ایکسٹریمسٹ ہونے کی ٹینڈنسی تھی، اس کو اور زیادہ فروغ دیا، اس کو اور زیادہ پیٹرنائز کیا، اور حد ایسی آ گئی کہ ایک موقع پہ فوج کے یعنی موجودہ آرمی چیف کے بھی عقیدے پہ سوالات اٹھا لیے گئے. اور اٹھائے بھی تو اپنوں نے تھے سر پہلے، جہاں وہ ان کے اپنے تھے، لیکن نام لے دیتا، مجھے نام کا پتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ نواز شریف صاحب اس پروپیگنڈے کے دباؤ میں نہیں آئے، اور انہوں نے اس کے باوجود وہ کینیڈا چلے گئے، واپس ہی نہیں آئے. وہ نہیں، انہوں نے نہیں کیا تھا، یہ میرے خیال میں اور لوگوں نے کیا تھا. نہیں، جنرل تھے سر، کیا کرتے جی، وہ آئی جی آئی کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے آرمی کا اپنا ایک سیکشن جو ہے نواز شریف صاحب نے ڈی جی آئی ایس میں کراچی کورس کے، لیکن جو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ آرمی کے اپنے چیف کے عقیدے کو جب چیلنج کیا گیا تو بجائے اس کے کہ کوئی شٹ اپ کال ملتی، آرمی چیف نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے میلاد مصطفیٰ کرائی گھر میں، میلاد اور سیرت اور پتہ نہیں کون کون سی اپنے گھر میں منع کرتے ہیں، وہ ثاقب یہ صاحب ہے، مولوی ثابت کرنے کے صاحب، لیے کہ میرا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا احمدی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ میں سنی العقیدہ ہوں. جی جی جی. تو یہ تو عالم ہے پاکستان کا کہ طاقتور سے طاقتور آدمی بھی اب جو ہے وہ بلیک میل ہوتا ہے مذہبی جماعتوں کے ہاتھوں. اور اگر تاریخ دیکھی جائے تو یہ بہت بڑا ایک گریٹ الائنس رہا ہے فیوڈلز کا، ملاؤں کا اور آرمی کا اگینسٹ ڈیموکریٹک فورسز. انہی کے ذریعے لوگوں کے عقائد کو ہمیشہ چیلنج بنایا جاتا رہا ہے، خاص کر کے اس میں تو پولیٹیکل کلاس ہی زیادہ وکٹم رہی ہے ان فتووں کی. اب لوگوں نے ان کے فتووں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے جس وقت وہ میدان عمل میں آئے، سیاست میں آئے اور حکومت سے الگ ہوئے، تو 113 علماء نے ان کے خلاف فتویٰ دے دیا. جی ایوب خان صاحب کے وقت میں، اور میرے خیال میں ایوب خان صاحب کا وقت نہیں تھا بلکہ یحییٰ خان. اس وقت جب وہ سیاست میں آئے تھے تو وہ ایوب خان کا وقت تھا، اس کے بعد پھر ایوب خان صاحب نے وہ مظاہرے ہوئے تو اقتدار واپس دیا تھا ان کو. اور پھر یہ ہے کہ یہاں کا کوئی ایک سیاستدان بھی ایسا نہیں ہے بشمول نواز شریف صاحب کے جن کے عقیدے پہ سوالات نہ اٹھائے گئے، اور اٹھانے والے وہ ہیں جن کا ایک کلاسیکل بڑا مضبوط اتحاد جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، خاص کر کے آئی ایس آئی کے ساتھ اور آرمی کے ساتھ نہ ہو. کیا کسی مرحلے پہ آرمی اپنی ان پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا اس انٹیلیجنس ایجنسی کا ایسا رول جو واقعی سویلین پرائم منسٹر اور سویلین جو کیبنٹ ہے اس کے سامنے اس کی کوئی جواب دہی ہوگی؟ کیا اس کے اندر میرٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ طے کرے گی یا پرائم منسٹر طے کرے گا؟ اور یہ کسی ایسے ایگزام سے، کسی ایسے انٹرویو کے عمل سے گزریں گے جس میں، اور پھر کوئی ایسا ریکارڈ جو سویلین اتھارٹی کے پاس ہو. آج کے پرائم منسٹر کو اگر پوچھا جائے کہ آئی ایس آئی کے کل ممبران کی تعداد کیا ہے، ریگولر ممبرانز کی تعداد کیا ہے، اس میں اور جو کانٹریکچل بیسس پہ ہیں وہ کتنے ہیں، پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر جو انڈکٹڈ لوگ ہیں وہ کتنے ہیں، تو
آج کے بھی پرائم منسٹر کو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے اور آئندہ آنے والے کو بھی نہیں ہوگی. اور جب تک اس ملک کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ اس کے بارے میں کوئی سنجیدہ کوشش نہ کریں. دیکھیں نیب کا بھی یہی عالم تھا کہ جس وقت نیب بنائی گئی تو اس وقت بھی ایک لانڈری لگائی گئی جس میں جو ہے وہ پرو گورنمنٹ لوگ پیدا کرنے کے لیے جو اس لانڈری سے گزر کے یسر کرتے تھے تو ان کے سارے گناہ دھل جاتے تھے. شوکت صاحب چھوٹی عرض کروں، آپ کر لیں بات. جی جی. اور جو لوگ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کوئی وفاداری کرتے تھے ان کو کال کوٹری کی طرف منتقل کر دیا جاتا تھا. اور یہ ساری پارٹیاں خاص کر کے 2008 سے لے کے تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک الیکشن کی رسم پڑی ہے، ایک تسلسل آیا ہے. آپ ان سے ان کے طرز حکمرانی سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں. دھاندلی بھی مطلب یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کی پالیٹکس، یعنی جب تک یہ ادارے مضبوط ہیں، یہ ادارے موجود ہیں، تو وہاں جو ہے وہ یہ رونا بعد میں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن ریگڈ ہیں، لوگوں کو فورسفلی دوسری پارٹیوں کے اندر گھسایا گیا. یہ جو الیکٹیبلز کی اصطلاح ہے یہ کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کا پودا کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا تا وقت کہ جو ادارے ہیں خاص کر کے انٹیلیجنس ادارے ان پہ سویلین حکومت کی مکمل دسترس حاصل نہیں ہوتی اور ان میں میرٹ جو ہے وہ ملک کے سویلین ادارے طے نہیں کرتے، ان کی اپائنٹمنٹس کا طریقہ کار طے نہیں ہوتا کیونکہ پوری دنیا میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا طریقہ کار طے ہے. دنیا میں یہ واحد انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو خود ہی دعوے کرتی ہے دنیا کی نمبر 1 ہونے کے، اور دنیا کی واحد ایجنسی ہے جس میں اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو ہے ابھی کہیں بھی ڈیفائن نہیں ہے. ابھی میں اور پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں لوگ کس طرح اپائنٹ ہوتے ہیں. سر انٹیلیجنس ایجنسی کی بات آپ کر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سول ادارہ وزیر اعظم کو جواب دے، اس کی تقرری تبدیلی سب کچھ سول طریقے سے ہونی چاہیے، یہ تقرری اس کی جو ہے وہ CSS اور PSS اور یہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ یہی آپ نے فرمایا نا؟ یہ نیب کا جو ادارہ بنا تھا نا، اس کے اندر یہ سیولین نے ایسی تقرریاں کی تھی کہ فوڈ انسپیکٹر کو انویسٹیگیٹر لگایا ہوا تھا، فوڈ انسپیکٹر کو محکمہ مال سے گرداور کو اٹھایا اور اس کو اسلام آباد میں چیف انویسٹیگیٹر لگایا. یوسف رضا گیلانی کے دور میں ایک شخص نے اپنے آپ کو گلے کا پھندا لگایا تھا انویسٹیگیٹر نے، کیونکہ وہ خانے وال کا رہنے والا تھا اور وہ بندہ بیسیکل فوڈ انسپیکٹر تھا. تو مشرف صاحب نے اس کو اٹھا کے انویسٹیگیٹر، وہ سیاسی تعلق تھے، اس نے انکوائری شروع کی. اب وہ فوڈ انسپیکٹر بیچارہ کتنا برداشت کر سکتا تھا گاؤں میں اپنا دباؤ، اور اس نے خودکشی کر لی تھی. نہیں، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں نا، بات یہ ہے کہ اداروں کے اندر لوگ جو ہے وہ مختلف اداروں سے ہی اڈاک بھی جاتے ہیں جی اور جی پرماننٹلی بھی جاتے ہیں. لیکن انویسٹیگیٹر ایک سن لیجیے بات. اور پھر یہ ہے کہ نیب کا جو ادارہ ہے جی اس کے چیئرمین کو لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس چنتے ہیں، جی بناتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. فرض کریں کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ کسی نام پہ متفق نہ ہو سکیں تو پھر پارلیمانی کمیٹی کے پاس جاتا ہے، اور پارلیمانی کمیٹی بھی اگر اتفاق نہ کر سکے تو پھر یہ معاملہ جاتا ہے سپریم کورٹ جاتا. اچھا، اب ظاہر ہے کہ جب ایک ادارے کا چیئرمین بنتا ہے تو کچھ چیزیں تو اس کے اپنے، چونکہ کانسٹیٹیوشنلی نیب کے چیئرمین کو بہت زیادہ پاورز دی گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں پاکستان میں، تو آپ کو پتا ہے نا کہ اپائنٹمنٹس کبھی بھی میرٹ پہ نہیں ہوئی. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے بندوں کو ایسے اداروں میں لاتی ہے جہاں پبلک سروس کمیشن انوالو نہیں ہوتا، جہاں کوئی ٹیسٹ اور ایگزام کا طریقہ کار نہیں ہے، تو ان کو
انڈکٹ کروا دیتے ہیں اپنے لوگوں کو بھی, بہت سارے وکلا کو بھی, ایز بینظیر صاحبہ جہانگیر بدر صاحب کو چیف جسٹس بنانا چاہتی تھی لا آفیسر. دیکھیے بات یہ ہے نا, وہ تو چلو, تو لہذا یہ ہے کہ یہ کم از کم اب اگر یہ پولیٹیکل پارٹیاں جو ان اداروں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہوئی, جن کے کارکنوں کی وفاداریاں تبدیل کرانے میں یہ ادارے استعمال ہوئے, ان اداروں کے بارے میں ان کو ایک کمپریہنسو رویہ ایسا دینا پڑے گا کہ آئندہ مستقبل میں یہ ادارے قانون کے سامنے کس طرح جواب دے ہوں گے. دیکھیں نا, آج بھی پاکستان کا جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے وہ انفورس ڈس اپیرنسز کا ہے. یو این کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ ہوتا ہے, ورلڈ کمیونٹی کی نظروں میں بھی یہ ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر چکا ہے ان کو کسی انصاف کے کٹارے میں ان لوگوں کو جو مسنگ پرسن ہیں ان کو نہیں لا سکا. اور سویلین گورنمنٹ بھی شاید حکومتوں کی ہم نیتوں پہ شک نہیں کرتے, شاید ان کی یہ خواہش ہو بھی کہ یہ لوگ رہا ہو جائیں تاکہ یہ بھی سر اٹھا کے کم از کم ان کے ورثا کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکیں کہ ہم نے آپ کے عزیز و اقارب کو جو مسنگ تھے ان کو برآمد کروایا. ان اداروں پہ یعنی آئی ایس آئی کسی بندے کو اٹھا کے غائب کر دے تو دنیا کا کوئی قانون جو ہے وہ اس شخص کو برآمد نہیں کروا سکتا, اس کو انصاف کے کٹارے میں نہیں کھڑا کر سکتا, اس کو وہ سہولتیں نہیں دے سکا, بھلے آپ کا سگا بھائی جو ہے نا وہ چیف منسٹر کیوں نہ ہو. تو یہ ان پارٹیوں کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ یہ ایجنسیاں جو ہے وہ ملکی قوانین کے تابع ہیں. جیسے کل بھی نواز شریف صاحب نے کہا, اور بالکل درست کہا, انہوں نے کہا کہ ایک دور ہوتا تھا کہ جو ہم سیاسی لوگ جو ہے اپنی ریاست کا تجزیہ کرتے تھے تو اس میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا ایک کنسپٹ آیا. انہوں نے کہا اب تو عالم یہ ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں, اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ایک قائم ہے جو ان ایجنسیوں اور ان لوگوں کی اور یہ چند ایک عدلیہ میں اور چند ایک ان لوگوں کا ایک الائنس ہے جنہوں نے ایک اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ قائم کر رکھی ہے. یعنی آج بھی یہ کل پرسوں کی بات ہے, انہوں نے جو کہی ہے بالکل درست کہا, لیکن کیا نواز شریف صاحب ان اداروں کے رول کے تعین کے لیے ایک کوئی کنسنسس بلڈ کر پائیں گے؟ پہلے تو اپنی پارٹی میں یہ کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا, پھر جو الائز ہیں. تو میرے خیال میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز, خاص کر کے جو پی ڈی ایم کی ممبرز ہیں, وہ اس بیانیے کے ساتھ اتفاق کریں گی اگر وہ اپنی پارٹی کے اندر اتفاق رائے قائم کر لیتے ہیں. ایک تو ہے جو اقتدار کی چھینا جبکہ اقتدار کے جنگ میں ہیں وہ تمام اوزار استعمال کرنا, جیسے کہتے ہیں نا کہ لو اینڈ وار میں مطلب یہ کہ ہر چیز جائز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری تحریکیں میں ہر چیز جائز نہیں ہوتی. جمہوری تحریکوں کے اندر کچھ پرنسپل ایسے ہوتے ہیں جن پہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا. اقتدار کے اصول کے لیے بے اصولیاں اگر پولیٹیکل پارٹیز بے اصولیوں کا راستہ اختیار کریں گی تو پھر وہ پارٹیاں کبھی بھی ملک کے اندر کسی اصول کو جو ہے نا وہ وضع نہیں کر سکتی, اور نہ ہی وہ کوئی ایسا میرٹ قائم کر پائیں گی جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظام عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا. تو یہ اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ روایت ہے لیکن کوئی کانسٹیٹیوشنل روایت نہیں ہے یہ کہ آئی ایس آئی کا, کیونکہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جب ایک ایجنسی کی جو نیچر ہے کہ اس میں اس کا یعنی ریکمنڈیشن بھی کس نے کرنی ہے, آرمی چیف نے کرنی ہے. اگر 2 نام ہیں یا 3 نام ہیں تو وہ بھی کس نے آگے کرنے ہیں, آرمی چیف نے کرنے ہیں. تو پھر اور ان کا میرٹ بھی کس نے طے کرنا ہے, آرمی چیف نے کرنا ہے. چونکہ پرائم منسٹر جو ہے وہ آرمی کے ان امور سے ناواقف ہے, پر اس کو وہ زیادہ سے زیادہ کوئی اپنی انا دکھا کے
تو ایک آدمی کی نامزدگی کو تو ریجیکٹ کر کے کوئی دوسرا آدمی مجبور کر سکتا ہے، لیکن کیا ایک ملک کا پرائم منسٹر اپنی پسند کے مطابق کسی آدمی کو نامزد کر کے اس کو اس منصب پہ لگا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کرج کیا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، اور وہ ان کا کرج، ان کی وہ ہمت اس وقت جواب دے گئی جس وقت 6 مہینے کے بعد یہ ایجنسی نہیں چل پائی۔ کیوں نہیں چل پائی؟ کہ ان کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے جو ڈیزائنز تھے، ان ڈیزائن میں جو نامزد کیا تھا انہوں نے جو چیف، تو he was unable to control the whole structure۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے کی بات ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے ضیاء الدین بٹ کو جو ہے وہ لگایا، حالانکہ یہ کوئی انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کہہ کے نہیں لگایا تھا، اس میں بھی آرمی چیف کی کنسنٹ شامل تھی، لیکن جس وقت آرمی چیف کو یہ لگا کہ یہ کوئی زیادہ ہی پینگے جو ہے وہ ان کے ساتھ بڑھا رہے ہیں، تو اس آدمی کو اس کے نیچے سے سارا اس کا تختہ ہی ختم ہو گیا، تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اس کو کوئی انفارمیشن ہی نہیں دیتا تھا، نہیں تھا تو وہ آئی ایس آئی کا چیف، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ کیا کیا کنسپیریسیز ہو رہی ہیں، اور ان کو ایک بات کر کے تو لہذا یہ ہے کہ جب تک کہ اس ایجنسی کے کریکٹر کو اور اس میں اپائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو نہیں بدلتے، آپ ایک چیف کا اختیار لے کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے آرمی چیف کا اختیار تو پرائم منسٹر کے پاس ہے، لیکن آرمی نے جس وقت ان کو نکالنا ہوتا ہے تو اس وقت وہ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے نامزد کیا تھا، وہ کوئی یہ احسان لیتے ہیں؟ باجوہ صاحب نے جن کے خلاف اتنی بڑی کمپین چل گئی تھی عقیدے کے سوال پہ، تو نواز شریف صاحب نے پھر بھی جرات دکھا کے ان کو اپوائنٹ کیا، لیکن کیا ان کی حکومت کی ڈی سٹیبلائزیشن میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید یہ جوڑی جو ہے وہ مشہور نہیں ہوئی؟ دیکھیں جی، فیض حمید صاحب تو وہ 17 والا دھرنا جو تھا وہ فیض آباد میں، اس وقت ڈی جی رینجر تھے اور وہاں سے یہ بڑے مشہور ہوئے تھے۔ لیکن وہ دھرنا تو کس کے خلاف تھا؟ وہ دھرنا تو نواز شریف کی حکومت کے خلاف تھا، ان کی کیبنٹ کے ممبروں کے خلاف تھا، وہ جو کانسٹیٹیوشنل کوئی امینڈمنٹ تھی سو کالڈ قسم کی۔ سر اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہاں، اب دیکھیں کل وہ جو کرنل صاحب ہیں ان سے ریزائن لیا گیا یا دے دیا گیا، اس کے بعد دوسری باتیں اور بھی بہت سی آگے آئیں گی۔ ابھی تو ایک اور سازش پکڑی گئی ہے جو جنرل باجوہ صاحب نے پکڑ لی ہے 3 دن پہلے، اس پہ بھی کبھی بات ہوگی۔ اب وہ ایک مذہب کارڈ پھر دوبارہ شروع ہونے والا تھا، لیکن ابھی مملکت نے بچا لیا اس کو، وہ دوبارہ شروع ہو رہا تھا۔ وہ بچایا، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بچے گا نہیں، کیونکہ ابھی بھی اب دیکھیں نا آرمی کے اندر بھی کئی لوگ ہیں، ان کے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ گریونسز بھی ہوتے ہیں، ترقیوں کے حوالے سے، تبادلوں کے حوالے سے، مراحت کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ ایک طبقاتی معاشرے کے اندر جو ہے، اور خاص کر کے ایسا ملک جہاں طاقت پریویل کر رہی ہو، تو وہاں تو لوگ جو ہے نا وہ اس کارڈ کو ہر وقت وہ اس کی طاق میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کس وقت کس کو تبدیل کرا کے نشانہ بنائیں اور پھر اس کی جگہ ہم خود لیں۔ تو لہذا یہ کارڈ ابھی دبایا نہیں گیا، بلکہ آج کل جو کھینچا تانی ہے عمران خان صاحب کے، اور یہ جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پرماننٹ فینامنا ہو، اس لیے کہ جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے جو اپنی کریڈنشلز، خاص کر کے دیکھنا اس وقت ویٹنگ میں کون ہے؟ مسلم لیگ نون ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دامے درمے سخنے یہ کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں، ہم ان کے لیے دامے درمے سخنے ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی جی۔ تو نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ بہت واضح، باشگاف اور دو ٹوک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ اگر جو ہے کسی سٹیج پہ جا کے کوئی اگر کمپرومائز ہوا بھی، وہ اتنا جلدی نہیں ہوگا۔
یہ تو صرف یہ ہے کہ اس وقت چونکہ کچھ اختلافات ہیں آئی ایس آئی، آرمی چیف اور سویلین گورنمنٹ کے درمیان، کچھ اس طرح کے اختلافات ہیں جن اختلافات کو ریزالو کرنے کے لیے یہ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ مسلم لیگ نون کو یا تو نیوٹرلائز کر دیا جائے یا اس کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے. یعنی یہ جنرل پر جو باجوہ ہیں یہ ان کی پالیسی ہے کہ تاکہ عمران خان جو یہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ آپ کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے، تو اس کو یہ بتانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال لیں کہ ہمارے پاس بندہ نہیں ہے، ہمارے سامنے جو ہے وہ گردن اٹھانے کی کوشش نہ کریں اس ترنگ میں اور اس احساس میں کہ ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں اس کہ ہمارے پاس وہ سب لوگ ہیں جو آپ کو بظاہر ہمارے خلاف لگتے ہیں یا جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑا امتحان جس پارٹی پہ ہے وہ کسی اور پارٹی پہ نہیں ہے، وہ امتحان ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ وہ اپنے اصولوں پہ کس حد تک سٹینڈ کرتی ہے. پیپلز پارٹی، ہمارے کئی دوست ہیں جو پیپلز پارٹی سے بہت ہائی ہوپ رکھتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کی پیٹ میں چھرا گھونپنے کے بعد سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی شاید حالات کے جبر کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ ان کتوں کے پاس آئیں، لیکن اس میں بھی وہ یہ دیکھیں گے کہ اس میں فوری طور پر ہم کیا فائدہ لگا. جیسے فرض کریں کہ ایک عدم اعتماد کی تحریک ہے، تو عدم اعتماد جو ہے ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے تعاون کے بغیر تو مسلم لیگ نون کامیاب نہیں ہو سکتی انٹل اینڈ انلیس کہ پی ٹی آئی کا کوئی 70-80 بندہ جو ہے وہ ریوولٹ کر دے اور اس وقت پیپلز پارٹی کی ضرورت محسوس نہ ہو. لیکن اگر فرض کریں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انٹیکٹ رہتی ہے، 10-20-15-20 آدمی جو ہے وہ اس سے ریوولٹ کرتے ہیں، تو پھر نو کانفیڈنس موشنز کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا قریب آنا، اس پہ اتفاق کرنا. لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ مسلم لیگ نون تو پہلے ہی اس دوڑ میں اپنے آپ کو ڈکلیئر کر چکی ہے کہ ہم عبوری سیٹ اپ میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جس وقت وہ تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی آفر ہی ان کو کر رہی ہے کہ تاکہ جواب میں پیپلز پارٹی کا ہم تو نہیں بنتے، آپ بن جائیے. یہی کارڈ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں بھی کھیلنا چاہتی تھی کہ پنجاب میں چونکہ نون لیگ تیار نہیں ہے، نون لیگ جو ہے وہ اپنے فیوچر کے حوالے سے دیکھ رہی ہے کہ ہم ان 5 سالوں میں آئیں تاکہ ہم کچھ ڈلیور کر سکیں. یہ اس ملبے کو اپنے اوپر، اپنے کندھوں پہ اور اپنے منہ پہ نہیں ملنا چاہتے جو عمران خان صاحب نے خرابیاں پیدا کی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ نے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر آپ نہیں ہیں تو ہمیں دیں. اور ظاہر ہے کہ جس وقت چیف منسٹر کی کرسی پہ آدمی بیٹھ جاتا ہے کسی پارٹی کا تو اس کے پاس کافی سارے اختیار آ جاتا ہے لوگوں کو مینیج کرنے، منور کرنے میں. چونکہ یہ طبقاتی معاشرہ ہے، اس میں آپ کوئی بہت زیادہ آئیڈیل پرنسپلز مت دیکھیں. ادھر مرکز میں بھی جس وقت وہ ہوگی تو جب وہ مسلم لیگ کو کہیں گے جی آپ پرائم منسٹر اپنا ڈکلیئر کریں، اور اگر خاص نون لیگ جیسے اپنا سٹینڈ ابھی تک ان کا یہی ہے اور نون لیگ نے کہا کہ ہم تو نہیں بنتے عبوری مدت کے لیے، تو کہیں گے پھر آپ ہمیں بنائیں. تو چونکہ زرداری صاحب کی خواہش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر کا دم چھلا لگ جائے تو یہ ہو جائیں کہ جی سابق پرائم منسٹر یا یہ کچھ، یہ ان کی خواہش ہے. اب اور پاکستان کے حالات اس نیج پہ آگے ہیں کہ جس نیج پہ اتنے آسانی کے ساتھ عمران خان کے خلاف یہ منور نہیں کر پائیں گے انٹل اینڈ انلیس کہ پی ٹی آئی کا ایک چنک جو ہے، یعنی جس میں کم از کم اتنی تعداد میں لوگ ریپورٹ کریں جو اس وقت جو ہے وہ کس کے پاس ہیں، پیپلز پارٹی کے. لیکن شوکت صاحب ایک عرض ہے اور آرمی کی یہ کبھی بھی خواہش نہیں ہوگی کہ پیپلز پارٹی کو عبوری سیٹ اپ سے باہر رکھا جائے. لیکن ایک عرض ہے جی
آپ کا ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے، آپ کے بڑے تعلقات ہیں، آپ سیاست کو سمجھتے ہیں، ہم تو ایسے ہی ہیں۔ میں 1974 سے میں دیکھ رہا ہوں، میرا بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ ہے کہ آج تک پاکستان کے اندر جب بھی کوئی تبدیلی آئی ہے وہ اس عروج اعلی طرف سے آئی ہے جس کو آپ اور میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے بغیر نہ آج نہ کل، اللہ کرے ہو جائیے، لیکن ابھی تک ناممکن ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ اگر اختلافات اس حد تک بڑھ گئے کہ جس میں ریکنسائل نہ ہو سکے، جی الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی جو سیکنڈ چوائس ہے وہ تو یہی پارٹی ہے، اور پھر عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی ایک چوائس ان کے پاس بن جائے گی۔ ابھی نہیں ہے، جی ابھی بن نہیں رہی ہے، میں بھی لیٹر آن بن پائے، لیکن ابھی تک جو چیزیں وہ پوزیشن نہیں ہے، وہ حد نہیں گزری، وہ ہے کہ کس کے پاس کتنے دانے ہیں۔ ابھی یہ ہے، دیکھیے آرمی نے تو اپنی بتا رہی ہے نا کہ جی ہم کس بندے کو چاہتے ہیں کہ وہ ISI چیف لگے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کو چیف نہ بنائے۔ یہ ممکن نہیں ہے ویسے، مطلب دیکھیں آپ ٹوٹلی ان چیزوں کو جو ہے نا وہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جب ایک آدمی کو یہ لگ رہا ہو کہ میرے خلاف ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، اپوزیشن پارٹیاں میرا گربان پکڑنے کے در پہ ہیں، اور عوام کے اندر میری پاپولرٹی اب جو ہے وہ ٹوٹلی ختم ہو چکی ہے، جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی حالیہ سروے ہوا ہے اس میں جس آدمی نے 2018 کے الیکشن میں 1,60,00,000 کے قریب ووٹ لیا تھا، وہ آج اس کی پاپولرٹی ٹوٹل جو ہے وہ 15 لاکھ لوگ پہ ہے، یعنی 22 کروڑ میں سے 15 لاکھ۔ تو یہ تو عمران خان کو بھی پتا ہے، عمران خان کی پارٹی کو بھی پتا ہے، تو لہذا وہ اگر اقتدار سے بے دخل ہوں گے تو یقیناً ان کی کوشش ہوگی کہ کوئی ایسا سٹیپ لیا جائے جس میں کل میں جا کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہوں کہ دیکھیے یہ تو نعرے لگاتے تھے، میں نے عمل کرنے کی کوشش کی، اور ان لوگوں نے یہ بہت سارے، یعنی ایک اس وقت سارا کچھ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے مستقبل کے، یعنی کل کے لیے سوچا جا رہا ہے کہ کل اگر یہ ہو جائے تو میں کل کیا کہوں گا، یہ نہ ہو جائے درمیان میں کوئی کمپرومائز ہو جائے تو پھر جیسے ابھی وہ جو NOC کی میٹنگ میں گئے جی پرسوں، تو وزراء کے جو ہے وہ جو ان کی انگزائٹی تھی وہ ختم ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ایک ہی پیج میں ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے، لیکن بعد ازاں پتہ چلا کہ وہاں وہی ہے نا کہ کوئی آرمی چیف نے وہاں جناب ملک کے وزیر اعظم سے آنکھ بھی نہیں ملائی اور اپنے منہ کو ڈھانپے رکھا ماسک سے، اور جب ISI ہیڈ کوارٹر میں گئے تو اس وقت ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اس پہ کوئی ماسک نہیں تھا۔ تو یہ سب چیزیں دیکھیں نا، جب اس سطح پہ جو لوگ جاتے ہیں نا تو یہ ایک دوسرے کو میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی آئیڈینس بھی ہوتے ہیں، لوگ بھی ہوتے ہیں، اپوزیشن پارٹیاں بھی ہوتی ہیں کہ اگر یہ تاثر چلا جائے کہ یہ کوئی آپس میں مل گئے ہیں اور اندر سے ہم ملے نہیں ہیں تو کسی ایک کا مستقبل تو خراب ہو گئی۔ سر تو وہ تو ٹائم کافی ہو گیا ہے حکومت کی طرف سے، تو یہ ہے نا سر کہ کوئی سکھ تھا نا دوست ہمارا، تو اس کے گھر والے گئے منگنی کرنے، کسی کے رشتہ مانگنے، تو انہوں نے کہا جی ہم سوچ ووچ کے بتائیں گے، چلو تو فی الحال ویسے نہ ہی ہے۔ وہ گھر آئے تو لڑکے کا دل راضی رکھنے کا آدھا آدھا لڈو بانٹنے شروع کر دو، انہیں پورے گاؤں میں آدھا آدھا لڈو بانٹ لیا۔ انہیں کہا بھائی آدھا آدھا لڈو کیا بھائی، پورا پورا کیوں نہیں؟ انہیں کہا جی ادھی گل ہوئی، انہیں کی انہیں کہا اسی مان گئے کڑی والے نہیں منے۔ تو یہ حکومت کے وزیروں کی کل وہ بات تھی کہ ہم ایک پیج پہ ہیں۔ بلکہ ایک اور لطیفہ بھی مشہور ہے جی کہ کوئی تھا نا کمزور
سیکشن کا بندہ ہے، تو اس کا بیٹا جو ہے وہ کوئی پڑھ کے گریجویشن آ گیا، ہے، ہاں پڑھ کے آ گیا، اس نے آ کے اپنے والد صاحب کو کہا کہ میرا رشتہ جا کے تو چودھری صاحب کی بیٹی سے طے کریں۔ ٹھیک، اس نے چودھری اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ہمارے ساتھ رشتہ داری نہیں کریں گے، یہ آپ کی ڈگری نہ کافی ہے اس رشتے بنانے میں۔ بہرحال بیٹے نے ضد کی تو بیٹے کے ضد کے آگے مجبور ہو کے چلا گیا، تو جا کے اس نے رشتہ مانگا۔ چودھری کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے ملازموں کو کہا کہ اس کی پٹائی کرو۔ خوب انہوں نے جو ہے نا اس کی پٹائی کی اور ریت اور مٹی میں اس کو جی جی، جس وقت چودھری نے کہا آپ اس کو چھوڑ دو، اچھا تھوڑا اٹھا تو وہ میں جھاڑ پوچھ کر کے انہوں نے کہا چودھری صاحب پھر میں نہ ہی ماننا، میں نے نہ ہی سمجھا۔ تو اس وقت جو ہے وہ آئی ایس آئی چیف پہ سویلین حکومت اور آرمی کے درمیان جو ہے وہ نہ ہی سمجھنے والی کیفیت ہے۔ یہ ہوگا تو وہی جو وہ کہیں گے، یہ تو پکی بات۔ ان کے کہنے کی تو وہ انہوں نے تو اپنی کہی ہوئی بات کو تو وہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پریس ریلیز جو ہے یہ ڈکی چھپی بات تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ آرمی نے اپنی پسند کا یا آرمی چیف نے اپنی پسند کا تو بندہ اناؤنس کر دیا ہے۔ ناؤ اٹ از دا ٹرن آف پرائم منسٹر کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اب اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے کچھ لوگوں کا یہ ہے وہ ٹون ہے جادو اور علم اور اعداد اور یہ بات تو بڑی کئی مشہور لوگ ہے نا، کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی رات کو وہ سمری پہ دستخط کر دیں گے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوئے ابھی بھی نہیں ہوئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پرائم منسٹر کہتے ہیں نہیں، تو کیا آرمی چیف جو ہے، آرمی چیف کے پاس تو یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن نہیں ہے نا کہ وہ پرائم منسٹر کو سیک کر دے۔ پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف کو سیک کرے۔ تو سو آپ ابھی تک یہ جو ہے وہ یہ گارنٹی کے ساتھ نہ کہیں کہ جو آرمی نے کہہ دی اس میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ایک اور سوال کر دوں آپ کو، آج آخر ہے، ابھی تو ویسے بھی ٹائم ہی ختم ہو گیا نا ہمارا۔ جی جی، ایک سوال یہ ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کوئی ملک پاکستان کے خلاف جارحیت کا مظاہرہ کر دیتا ہے ان دنوں میں، تو کیا یہ ہانڈی ونڈی اٹھے گی اور تویز تاغے اٹھیں گے جو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو ایک مذہبی اسٹیٹ کہتے ہیں نا، کہ مذہب کے نام پہ بنی مذہبی اسٹیٹ۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 65 کی جنگ میں حالانکہ یہ جیتے تو تھے نہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو تسلی دی کہ جناب ہیں ہماری طرف سے تو کوئی نیلی پگڑیوں والے آ کے لڑ رہے تھے، وہ ہم برسا رہے تھے تو یہ ہاتھ میں پکڑ کے واپس ان پہ پھینک رہے تھے۔ اور یہ کہا کہ یہ جی انڈین آرمی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جی ہمیں بڑی حیرت ہے کہ ادھر کوئی آپ کے ہاں کوئی نیلی پگڑیوں والے۔ تو توم پرستی جو ہے نا وہ پاکستان کی ریاست کے امبیڈ میں ہے۔ جس طرح کمپیوٹر میں کچھ پروگرام جو ہے نا امبیڈڈ پروگرام ہوتے ہیں، اسی طرح پاکستان کے امبیڈ میں توم پرستی موجود ہے، اور اس توم پرستی کو ریاستی ادارے کبھی کبھی اپنے ضرورت کے مطابق اس کو پھیلاتے بھی رہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ عمران خان نے برار اس کو زبان زدہ عام کر دیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ملک کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اپنے گھر میں چلا کشوں کو بٹھا دے اور آرمی چیف کے جو ہے وہ پتلے بنا کے ان میں سوئیاں چبوئے، تو اس کو کہتے ہیں ایک تو یہ ہے نا کہ یہ یقین کرنے والے، یہ جادو ٹونوں پہ یقین کرنے والے، اور دوسرا وہ یہ ہے کہ خواب میں اس طرح سوچنا کہ اگر ہم طاقتور ہو جائیں تو اس آرمی چیف کے سوئیاں ماریں گے، اس کو سوئیاں چبوئیں گے۔ اس خواہش
ورنہ دیکھا نا جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ تو چونکہ یہ مادی دنیا کے اندر لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مادی مفادات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. وہ کوئی یعنی نواز شریف صاحب کی انگلی پکڑ کے کسی نے جنت میں نہیں جانا ہے, عمران خان کی انگلی پکڑ کے کسی نے جنت میں نہیں جانا ہے. اور یہ ریاست جو ہے یہ جان بوجھ کے لوگوں کو توم پرست رکھنا چاہتی ہے تاکہ لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑ نہ سکیں. تاریخی قومیں جو ہے وہ اپنی عزت وقار اور اپنی تاریخ اس کی بقا کے لیے جدوجہد نہ کر سکیں, بلکہ سب لوگوں کو توم پرستی کا شکار بنا کے ان کو بتا دیا جائے کہ تمہاری تقدیر یہ ہے اور وہ فلانے کا تعویذ چل گیا. جیسے آج کل کہانیاں نہیں آتی, فلاں پیر صاحب کے دربار میں فلاں گیا تھا تو اس کو یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایکسفورڈ کے پڑھے ہوئے یہ لوگ توہم پرست تھے کہ وہ جا کے تو وہ ایک پیر ہوتا تھا اس سے جو ہے وہ ڈنڈے کھاتے تھے. نہیں جنرل فیض امیر صاحب کی کل ایک تصویر لگی ہوئی تھی, وہ ایک پیر صاحب ہے پھوکو مارنے والے چھو چھو کر کے, تو ان کے ساتھ جا کے ملے, ان کو ہاتھ ملایا ہوا تھا. صحیح بات ہے, وہ پیر صاحب ہے ادھر کیا نام ہے, ہم اس میں پیروں کا ہم نام اس لیے نہیں لیتے, بات یہ ہے کہ یہ ریاست اس کے امبیڈڈ میں توم پرستی شامل ہے, اور وہ اس لیے شامل ہے کہ تاکہ یہاں کے جو غریب عوام ہیں ان کو غربت پہ صابر و شاکر رکھا جائے. یہ پرانا فلسفہ حکمرانوں کا کہ ہم تو ذل الہی ہیں, ہم تو خدا کا علول ہے اور خدا نے ہمارے لیے یہ ساری آرامیں اور عیاشیاں لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے گھروں کے باہر 6 پیجاروں کھڑی ہوں, اور تم اگر جو ہے وہ پتھر توڑ کے اپنا پیٹ پال رہے ہو تو دراصل یہی تمہارا مقدر ہے. اگلے جہاں میں تمہارے لیے جو ہے نا کافی ساری سہولتیں رکھی گئی ہیں. یہ اگلا جہاں دکھانے والے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ اپنے حقوق کے لیے, چاہے وہ جمہوریت ہو, چاہے وہ اچھی نوکری ہو, چاہے وہ اسٹیٹ سے اچھے بینیفٹس لینے کی کوئی خواہش یا جدوجہد ہو, یہ نہ کریں. اچھا, لیکن 4 شادیاں ضرور کر لیں. وہ تو پھر مطلب یہ تنوریں بھی ملیں گی. وہ تو میں نے تو ابھی بہت بس ہم تو ہوتے ہیں تو بس اب تو بوڑھے ہو گئے, لیکن جوان بچوں کا تو اچھا. محترم ناظرین و سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور شوکت صاحب بھی ابھی قہوہ پی رہے ہیں, تو بات یہ ہے کہ 22 اکتوبر پہ بات تھوڑی سی میں کر دوں کہ 22 اکتوبر جو ہے نا وہ ہمارا یوم مذمت ہے, ہمارا یوم سیاہ ہے. ہم پہ قبضہ ہوا, ہمیں منقسم کیا گیا, ہمیں تفریق کر دیا گیا. کل جو ہے نا ہم پروگرام کریں گے جی, ریاست کشمیر کی تاریخ کے اندر کیا ہوا جی, اس کے کیا امپیکٹ ہوئے, اس 22 اکتوبر کے کیا امپیکٹ ہماری ہسٹری پہ پڑے, جی لوگوں پہ پڑے, اور آج جو ہم ٹکڑوں میں تقسیم ہیں دراصل اس میں 22 اکتوبر نے کتنا اہم رول ادا کیا. انشاءاللہ ٹھیک ہے. محترم ناظرین سامعین, آپ نے سن لیا اور ہم نے آپ کو سنا دیا. ہماری باتوں کا برا نہ بنائیں, تو آئیں ریاستی جماعت میں شامل ہوں, ریاست کی وحدانیت, ریاست کی مکمل بحالی کے لیے عملی جدوجہد کریں, اور پھر ایک دیکھیں اللہ ہمیں ضرور اس کا پھل دے گا. اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں.